السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زیڈ اے ملک اور میں ہوں کرن خان۔ ناظرین، آپ کو ہماری طرف سے رمضان مبارک۔ اور ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ رمضان ہمیشہ برکتیں لے کر آتا ہے، اور رمضان جو ہے ایک پورا ماحول جو ہے وہ بدل کے رکھ دیتا ہے۔ آپ کی روٹین بدل جاتی ہے، آپ کا سونا جاگنا بدل جاتا ہے، آپ کی عبادت کی جتنی روٹین ہے وہ بدل جاتی ہے۔ کرن، آپ کی روٹین کیا ہوتی ہے رمضان میں؟ رمضان میں ملک صاحب، سب سے پہلے تو رمضان ایک برکتوں والا مہینہ ہے، اور پورے سال میں اس مہینے کا ہم لوگوں کو بہت بے صبری سے انتظار ہوتا بالکل ہے، ایسے ہی۔ کیونکہ یہ مہینہ جیسے ہی آنے والا ہوتا ہے، لاسٹ کے جو 15 دن ہوتے ہیں، سب جگہ پر ایک جوش و جذبہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ عبادت کے لحاظ سے مساجد میں اس مہینے میں بڑی رونقیں لگ جاتی ہیں، تراویح، نماز اور سب بڑے مطلب جو ہے نا عبادت کی طرف آ جاتے ہیں، قرآن کی طرف ایسے آ ہی۔ جاتے ہیں۔ اور میری جو روٹین اگر آپ پوچھ رہے ہیں تو میری یہ روٹین ہوتی ہے کہ میں نے تو سحری کرنی ہے، اچھا۔ اس کے بعد جو ہے نماز پڑھی، پھر تھوڑی دیر کے لیے جو ہے قرآن پڑھا، اور پھر آرام کرتے ہوئے اس کے بعد ہمارا جو ہے ڈیوٹی ٹائم ہو جاتا ہے، پھر اس کے لیے اٹھے، پھر نکلے آفس، پھر شام کو یہ ہے کہ واپس جو ہے جب گھر گئے تو افطاری کی تیاری کی، وہ بنائی، اور اس کے بعد جو ہے پھر اسی طرح بس یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ باقی لوگوں کی بھی ویسے روٹین چینج ہو جاتی ہے۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمانان موجود ہیں، سب سے پہلے ان کی طرف جاؤں گا، کیونکہ ان سے بہت ساری ہم نے گفتگو کرنی ہے رمضان کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ سب سے پہلے موجود ہیں حافظ سید افضال بخاری، ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ کے، اور ان کے ساتھ موجود ہے خلیق الرحمان سیفی، ایڈوکیٹ اور مذہبی اسکالر بھی ہیں، شریعہ اینڈ لاء کے حوالے سے پریکٹس بھی کر رہے ہیں، اور بہت ساری آج ہم نے اس حوالے سے ان سے باتیں بھی کرنی ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں حافظ محمد عمران قریشی۔ آپ کو پتہ ہے کہ عمران قریشی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے جو ہیں وہ روح رواں ہیں، اور آپ کو پتہ ہے عمران قریشی فاؤنڈیشن جو ہے ان کے قرآن پاک کے حوالے سے ان کی بہت ساری خدمات ہیں۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حافظ عمار شاہ، یہ بھی عمران قریشی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ساتھ منسلک ہیں، اور آپ انہیں اکثر ہمارے پروگراموں میں دیکھتے ہیں۔ میں تمام مہمانان کو خوش آمدید کہتا ہوں اسٹوڈیو میں، اور سب سے پہلے حافظ سید افضال بخاری صاحب، آپ کی طرف آؤں گا۔ آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ رمضان تو شروع ہو گیا، لیکن جو روزہ ہے، روزہ اس کا بنیادی جو ہم سمجھ سکتے ہیں کانسیپٹ کے، روزہ ہے کیا؟ اگر آپ، میں آپ سے یہ سوال کروں کیا ہے روزہ، تو آپ اسے کیسے مطلب اس کو بتائیں گے تفصیل سے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کے حوالے سے جناب نے پوچھا ہے۔ جی روزہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر متعدد مقامات کے اوپر اس کی فرضیت کے حوالے سے حکم فرمایا۔ جی اگر ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو اس کے دوسرے سپارے میں اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اندر ہم نے قرآن نازل کیا، ھدی للناس وبینات من الہدی، یہ ایسا قرآن ہے جو کہ ہم نے رمضان میں عطا کیا، جو کہ لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے۔ تو رمضان المبارک کی بڑی اہمیت ہے، اسلام کا دوسرا میجر رکن ہے، تیسرا میجر رکن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو تمام آج تک کی جتنی بھی امتیں آئی ہیں ان پر اس کو فرض فرمایا ہے۔ یہ اس کی سب سے بڑی اہمیت کی دلیل ہے کہ قرآن پاک میں جا بجا اللہ پاک نے اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ کا جہاں جہاں ذکر کیا، وہاں ساتھ ساتھ صوموا صیامکم کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اچھا، یہ تو مطلب آپ نے بڑے زبردست طریقے سے ہمیں بتایا کہ روزے کے حوالے سے، لیکن سیفی صاحب میں آپ سے بھی پوچھوں گا کہ روزہ جو ہے، جیسے حافظ صاحب نے بڑے زبردست طریقے سے بتایا کہ جتنی امتیں آئیں ان کے اوپر فرض ہے، ہمیں مذہب ہم بھی جانتے ہیں جتنے اس میں روزہ ضرور رکھا گیا ہے، لیکن ایک ایسا مذہبی عمل جسے اللہ تعالیٰ نے ہر مذہب میں بھیجنا ضروری سمجھا، تو اس کے پیچھے کیا سوچ کار فرما ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین و سامعین کو رمضان المبارک کی مبارک سات مبارک۔ جیسا آپ کا سوال ہے، بہت اہم بنیادی سوال ہے، اس کے بارے میں قرآن مقدس خود ہی جواب دیتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، آپ پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ آپ سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، ہم سے پہلے جتنی امتیں تھیں ان پہ بھی روزے فرض تھے۔ کیا اس کا پرپس کیا تھا؟ آپ کا کوسچن، جی لعلکم تتقون، تاکہ آپ متقی بن جائیں۔
اب تقوی متقی ایک بہت بڑی واسٹ ٹرم ہے کہ تقوی ہے کیا. تقوی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی مکمل پیروی کرنا اور اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ان ممنوعات سے باز رہنا، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے تابع کرنا، شریعت مصطفیٰ کے احکام کے تابع کرنا اور سنت مصطفیٰ کو اپنی ذات پہ نافذ کرنا، یہ تقوی کے بنیادی ظاہری اصول ہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مہینہ میں پریکٹس کے لیے مل جاتا ہے تاکہ بنیادی طور پہ حضرت مجدد الفسانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ اس کے اوپر فرماتے ہیں، جو سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ بھی ہیں اور ایک مستند عالم دین دوسری 1000 سال کے مجدد ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جو رمضان المبارک ہے یہ بنیادی طور پہ انسان کے پورے سال کا شیڈیول جو ہے نا سیٹل کرنے کے لیے یہ دیا گیا ہے کہ آپ نے پورے سال میں نمازوں کا اہتمام کیسے کرنا ہے، آپ نے پورے سال میں فاسٹنگ کا اہتمام کیسے کرنا ہے، اپنا ڈائٹ پلان کیسے بنانا ہے، اپنے سونے اور جاگنے کا پلان کیسے بنانا ہے. یہ پورے 11 مہینے جو ہے اس کی ترتیب کو درست کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مہینہ ایسے دیا کہ جس میں ہم نے پریکٹس ہر بندے نے کرنی ہے. جو روزہ اگر چھپ کے نہیں بھی رکھتا لیکن وہ گھر والوں کی بے عزتی سے بچنے کے لیے یا اپنی فیس سیونگ کے لیے وہ ڈیفینیٹلی سحر کے وقت اٹھے گا، افطار کے وقت آ کے گھر میں بیٹھے گا، اس کا روزہ ہو یا نہ ہو لیکن وہ پریٹینڈ یہ کرے گا کہ اس کے روزے کے جو احکامات اور جو اس کی آداب ہیں اس کو ملحوظ خاطر رکھے گا. یہ بنیادی طور پہ انسان کی ٹریننگ ہے جو پورے سال کا جو شیڈیول ہے اس کو مرتب کرنے کے لیے. بالکل صحیح ہے. خلیق الرحمان سیفی صاحب نے بڑا زبردست حافظ عمار صاحب بتایا اور انہوں نے ایک بات کی کہ ڈائٹ شام کو جب ہم کھاتے ہیں تو ایک سوال آپ سے بھی میں کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ شام کو جب افطار ہوتی ہے تو سب ٹوٹ پڑتے ہیں کھانے کے اوپر، تو کیا آپ درست سمجھتے ہیں کہ واقعی ٹوٹ پڑنا چاہیے اور موقع مل جاتا ہے جناب، اور خاص طور پہ پکوانوں میں پکوڑوں سموسوں اور اس طرح کی چیزوں کا بڑا اضافہ ہو جاتا ہے نا؟ جی بالکل. جب شام کے وقت افطاری کا وقت ہوتا ہے تو جس وقت دسترخوان لگا ہوتا ہے اور اس پر قسم قسم کے لذیذ وہ کھانے تیار ہو جاتے ہیں اور وہ بھوک میں زیادہ لذیذ لگ رہے ہوتے ہیں. بالکل. تو ابھی افطار کا وقت نہیں ہوا ہوتا، ابھی چند منٹ وہ رات ٹپکنا شروع ہو جاتی ہے کہ سارے لوگ بیٹھ جاتے ہیں. تو مطلب ہر بندہ مطلب شدید وہ انتظار میں ہوتا ہے کہ جیسے ہی اللہ اکبر ہو اور ہم مطلب افطار کریں. تو یہ وقت جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں، اس بندے نے اپنے نفس کو میری خاطر روکا ہے. زبردست. کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ابھی ہاتھ نہیں لگانا، اور جیسے اللہ کا حکم آتا ہے تو یہ ہاتھ لگاتا ہے. بالکل وہ لمحے بڑے قیمتی ہوتے ہیں. تو یہ لمحے بہت قیمتی جو اللہ کے حکم کے لیے صبر کر کے انسان بیٹھا. کیا بات ہے، کیا کمال بات کی آپ نے عمار. لیکن ہمیشہ جب بھی آپ ہمارے پروگرام میں آتے ہیں آپ جو ہے کلام پاک سناتے ہیں، تو آج آپ کیا سنانے والے ہیں ہمیں؟ آج انشاءاللہ رمضان کے متعلق چند آیات سنوں گا. آغاز کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
صدق اللہ العظیم. یہ وہ خوبصورت تلاوت تھی جس کو ہمارے سارے ناظرین جو ہے بڑے شوق سے سنتے ہیں، اور حافظ صاحب کی آواز ماشاءاللہ تلاوت بہت خوبصورت انداز میں کرتے ہیں. ساتھ تشریف رکھتے ہیں حافظ عمران قریشی صاحب. عمران قریشی صاحب، آپ ہر رمضان میں قرآن پاک تقسیم کرتے ہیں، یہ وجہ کہ آپ کو خادم قرآن کا بھی لقب ملا ہوا ہے، تو یہ جو تقسیم ہے اس رمضان میں کیا آپ کی پلاننگ ہے تقسیم کرنے کی؟ قرآن پاک کہاں کہاں دے رہے ہیں، کن کن کو دے رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس دنیا میں جو سب سے جو بہترین کتاب ہے وہ اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے، نبی علیہ السلام کے طفیل. اور یہ قرآن الحمدللہ پوری انسانیت کے لیے جس ایک SOP ہے. جس طریقے سے آپ کسی بھی ادارے میں جب جاتے ہیں تو اس کی کوئی نہ کوئی SOP ہوتی ہے، کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، آئین ہوتا ہے. انسان کی زندگی کو بہترین طریقے سے گزارنے کے لیے قرآن سے بہتر کوئی بھی کتاب نہیں ہے، جس میں ہر طرح کے اصول و ضوابط ہمیں اللہ پاک نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں بتائے ہیں. جب رمضان شریف آتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا مساجد میں بھی نمازیوں کی تعداد بھی زیادہ ہو جاتی ہے، لوگوں کا قرآن کی طرف بھی رخ زیادہ ہو جاتا ہے. تو یہ ہمارا ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ ہم ہر رمضان شریف میں مختلف جگہوں پہ جا کے اسٹال لگاتے ہیں، سکولوں کی طرف ہم رخ کرتے ہیں، کالجز میں ہم رخ کرتے ہیں، ہماری اپنی جو نوجوان نسل ہے اس کو قرآن کی طرف آنے کی ایک دعوت دیتے ہیں. قرآن کو پڑھنے کے جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ پاک کی طرف سے جو قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے جو فوائد ہیں وہ ہم اپنی نوجوان نسل کو بتاتے ہیں تاکہ وہ اس قرآن کی طرف آئیں اور اپنی زندگیوں میں وہ بہتری لائیں. اور یہ بہترین طریقہ کار بھی ہے. حافظ افضال بخاری صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کیونکہ آپ قانون دان بھی ہیں، تو رمضان میں دیکھا یہ گیا کہ لوگوں کو غصہ بڑا آتا ہے، لڑائی جھگڑے بہت ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے پاس کوئی کیسز بھی لے کے لوگ آتے ہوں کہ وہ زیادہ لڑائی جو کوئی اس طرح کا ہوتا ہے کہ کیسز بڑھ جاتے ہوں وکلا کے پاس؟ آپ کے اس سوال سے مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ یاد آ گئی ہے. آپ نے فرمایا الصوم شہر الصبر، اور پھر فرمایا والصوم نصف الصبر. مطلب فرمایا کہ یہ جو روزہ ہے یہ آدھا صبر ہے، بلکہ پہلے فرمایا کہ روزہ جو ہے یہ صبر کا مہینہ ہے، دوسرا فرمایا کہ یہ آدھا صبر ہے. مطلب روزہ رکھ لینا آدھا صبر ہے. تو روزے کی روح تو تبھی مکمل ہوگی کہ جب روزہ رکھنے والا جو ہے اپنے جذبات پر، اپنے احساسات پر اس طرح سے کنٹرول کرے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. اپنے جذبات کا، احساسات کا اظہار. بیسیکلی روزے کی آپ نے ایک کوسچن کیا تھا سیفی صاحب سے بھی کہ پہلے مذاہب پہ بھی روزہ فرض ہوا. اس کے پیچھے وجہ یہی تھی کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس وجود کے اندر، یہ جو وجود خاکی ہے جو کہ مٹی سے بنا ہوا ہے اور دیگر عناصر اس میں شامل ہیں، تو یہ اس کائنات وجودی کا حصہ ہے. یہ وجود اس انسان کو اسی وجہ سے حیوان ناطق بھی کہا جاتا ہے کہ یہ حیوانوں کی ایک قسم ہی ہے اہل لغت کے ہاں. لیکن اس کو انسان کیوں کہا گیا؟ اس وجود کو دیگر بھی بہت ساری مخلوقات موجود ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ جب ہم نے حضرت آدم کے سانچے کو بنا لیا اس میں ہم نے اپنی روح کو پھونکا. تو وہ روح جو تھی وہ ایک امر ربی تھا کہ جس کی وجہ سے اس ڈھانچے کو انسان کا نام دے دیا گیا. اب وہ جو ڈھانچہ تھا اس کی جو فطرت تھی، وہ فطرت تو جبلت، وہ حیوانی جبلت رکھنے والی تھی. اس کے اندر وہ تمام حیوانی عناصر جو کہ عقل سے ماورا ہیں وہ سارے پائے جاتے تھے اس وجود میں. تو اللہ تعالیٰ نے ان عناصر کو اوور کم کرنے کے لیے جو ہے یہ ایک روزے کی پریکٹس دی کہ اس کے ذریعے سے تم اپنے ان جو تمہارے اندر حیوانی عناصر ہیں ان پہ اوور کم کر سکو گے. جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے. آج کل کی ہماری جو جوان نسل ہے، شادیوں کے بڑے مسائل ہیں ہم دیکھتے ہیں، تو ان کے لیے جو سرکار نے ارشاد فرمایا، ہم نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الزواج فلیتزوج. اسی طرح کا مفہوم ہے کہ جو کچھ تم میں سے اگر کوئی استطاعت رکھتا ہے شادی کی تو وہ شادی کرے، اور اگر کوئی شادی کی استطاعت نہیں رکھتا تو اس کے لیے فرمایا فلیصم، اس کے لیے چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے. کیونکہ یہ وہ طریقہ ہے
جو کہ آپ کے ان حیوانی جبلی عناصر کو اوورکم کرنے میں مدد دیتا ہے، اور یہ وہ روزہ ہی ہے۔ اس کے ساتھ جب آپ کی وہ نفسانی خواہشات، کیونکہ یہ جو خوراک ہوتی ہے یہ آپ کے وجود کی جو انٹیک ہوتی ہے اس کے نتیجے میں بہت ساری دنیاوی بہت ساری علائشیں بھی آپ کے وجود کے اندر جاتی ہیں جو کہ آپ کی روح کو بھی ڈسٹرب کرتی ہیں۔ اسی وجہ سے لقمہ حرام سے بھی منع فرما دیا گیا کہ لقمہ حرام نہیں کھانا، کیونکہ کھانے میں پک اینڈ چوز کا بھی جان اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، ساتھ میں ان چیزوں کا بھی فرمایا۔ تو مقصود یہ ہے کہ روزہ جو ہے بیسیکلی وہ آپ کی اس روح کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے اور جبلی نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرنے کے لیے ہے، اور غصے پہ کنٹرول اس کی پہلی۔ تھوڑا سا آپ کی طرف آؤں گا کہ جیسے بات کر رہے تھے شاہ صاحب بھی کہ اس جبلت پہ کنٹرول کرنے کے لیے ہے روزہ، لیکن اس کے ساتھ ہم عبادت کی طرف بھی جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اینکر کرن خان صاحب نے بھی بات کی کہ رمضان میں مساجد میں تعداد بڑھ جاتی ہے، اور یہ تعداد جو ہے وہ پھر پورے رمضان میں جاری رہتی ہے، اور پھر ہم عید کے دن دیکھتے ہیں بہت ہی زیادہ رش ہمیں نظر آتا ہے، لیکن جیسے ہی یہ مہینے گزرتے ہیں اس کے بعد مساجد سے لوگ غائب ہو جاتے ہیں۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ پھر وہ کہتے ہیں اب بس فرض ادا ہو گیا اور بس اب ٹھیک ہے اگلے رمضان میں دیکھیں گے؟ بنیادی طور پہ جیسے ہم نے پچھلے سوال میں ایک بات کی کہ شیڈیول آپ کا مرتب کرنے کا مہینہ ہے، تو اس میں رمضان المبارک میں شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ شیطان جب جکڑا جائے تو بہت سارے ان کا کام ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ تو یہاں اگر ہمیں مواقع مل جاتے ہیں، ہم مساجد کا رخ کرتے ہیں، محافل کا رخ کرتے ہیں، قرآن مقدس کی جو تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس کی تلقین حاصل کرتے ہیں سارے معاملات، تو اس کا رنگ تو پورا سال رہنا چاہیے، اصول بھی یہی ہے۔ لیکن انسان کی فطرت ہے کہ صحابہ کرام حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب آپ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں، آپ کی محفل میں ہوتے ہیں، تو پرندے آ کے ہمارے سروں پہ بیٹھ جائیں تو ہمیں محسوس نہیں ہوتا، لیکن ہم باہر جاتے ہیں تو بہت سارے خیالات ہمیں وہ کر لیتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ انسان کی فطرت ہے اور انسانی معاملات ہیں، یہ ایسا ہوتا ہے۔ لیکن یہ شیڈیول اسی لیے دیا گیا کہ آپ نے اپنے آپ کو اس کے سانچے میں ڈال کے پھر پہرا دینا ہے اس کے اوپر۔ نفس اور شیطان کے حملے ہوں گے، وہ ڈیٹریکٹ کرے گا آپ کو، لیکن آپ انسان نے یہ کیا کرنا ہے کہ انسان کو جو انسانیت کا لبادہ دیا گیا بنیادی طور پہ وہ شہوت اور حیوانیت اور عقل کے درمیان دونوں چیزوں کا مرکہ کر کے جو انسان کو بھیجا گیا کہ آپ نے عقل سے بھی کام لینا ہے، آپ نے اپنے ڈیزائرز کو بھی کنٹرول کرنا ہے، پھر جا کے آپ ایک ٹریک کے اوپر سیفی صاحب، روزہ کیا صرف بھوک کو کنٹرول کرنا کہ ہم نے صبح سے جو ہے سحری کی اور شام تک جو ہے افطار تک ہم نے کچھ نہیں کھانا، کیا روزہ صرف یہی ہے یا روزے کی ڈیفینیشن کچھ؟ یہی سوال آپ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تھا کہ روزہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ صبح سے لے کے شام تک بھوکے پیاسے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ آپ نے اپنے آنکھ کو بھی سنبھالنا ہے، اپنی زبان کو بھی سنبھالنا ہے، اپنے جسم کو بھی سنبھالنا ہے، آپ نے ایک جو پوری جسامت ہے ہر چیز کا، پاؤں کا بھی روزہ ہے، ہاتھ کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، آنکھ کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے۔ بات کرنے کے لیے بہت سارے مہمانان بھی موجود ہیں، تو ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان میں عمار شاہ، میں ان سے کہوں گی کہ وہ ہمیں نعت سنائیں۔ جب حسین تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ جب حسین تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ معراج کی شب جب اللہ نے محبوب کو اپنے بلوایا، معراج
کی شب جب اللہ نے محبوب کو اپنے بلوایا، سوچو تو صحیح ان دونوں میں گفتار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ جس وقت خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ ماشاء اللہ